بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ویورز السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. So let's get straight into the classroom. جی تو پیارے بچوں، آج ہم 9th کلاس کی اردو کی جتنی بھی نظمیں ہیں ان نظموں کے کویسچنز آنسرز کریں گے. ٹھیک ہے، آر یو ریڈی بوائز؟ یس. حصہ نظم کی پہلی نظم ہے حمد. حمد نہیں کہنا، حمد. اس کے کویسچنز آنسرز پہلے کریں گے ہم. الف ب ج د ہے 5 کویسچنز ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا آپ کو. ان کے علاوہ نظم کے اندر سے بھی کویسچنز پوچھے جا سکتے ہیں. یہ تو سین کویسچن ہے نا، سین کویسچنز ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کے علاوہ ان سین کویسچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں. پہلے ہم ایڈیشنل کویسچنز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حمد کی تعریف بیان کیجئے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے. قافیہ سے کیا مراد ہے؟ جی، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صوت یعنی کہ آواز ایک جیسی رہتی ہے. ٹیکسٹ بک کے اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 101 پر اس کی ڈیفینیشن موجود. یہ دیکھ لیں، قافیہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے. ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صوت یعنی کہ آواز ایک جیسی رہتی ہے. یہ قافیہ کی جمع قوافی ہے. انڈرلائن کریں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ ہوا اور دوا یہ قافیہ ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیں. آخری شعر دیکھیں، یہ جو لکھا ہوا، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دعا بھی اس میں جو ہے یہ قافیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ ہم آواز ہیں. ٹھیک ہے، ہوا، دوا، ماجرا اور دعا. ٹھیک ہو گیا، یہ سارے نوٹ کر لیں. ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، آواز ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ. جی، اب میں ایکسرسائز کے پہلے کویسچن کی طرف بڑھوں گا. کون سا بندہ حمد سرا ہے، حمد بیان کر رہا ہے؟ جی، نافرمان بندہ حمد سرا ہے، حمد بیان کر رہا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ سب سے پہلے کس کا حق ادا کرنا ضروری ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے. ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں. جی، نیکسٹ کویسچن ہے، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ جی، محرم ہوتا ہے جاننے والا اور نامحرم ہوتا ہے نہ جاننے والا. جی دیکھیے، محرم سے مراد ہے جو کسی چیز سے واقف ہو، جس کے بارے میں بندہ سب کچھ جانتا ہو. نامحرم کا مطلب ہے نہ جاننے والا. شاعر کے نزدیک محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک ہے شاعر کی مراد، ورنہ محرم اور نامحرم میں فرق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جانتا ہے وہ بھی پوری طرح نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اوکے بوائز؟ ہاں، ادروائز آپ کو پتہ ہے جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سورہ زمر آیت نمبر 9 کے مطابق وہ برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. جی، نیکسٹ کویسچن ہے، اللہ کا گدا یعنی کہ فقیر کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدا یعنی کہ فقیر کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی کملی میں مگن رہتا ہے یعنی کہ وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ والا، یعنی کہ اللہ والے جسے کہہ لیں. ٹھیک ہے. جی، باد صبا صبح کے وقت چلنے والی تازہ ہوا کو صبا کہتے ہیں. باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے. جی، نیکسٹ کویسچن ہے، ٹیکسٹ بک کا جو ہے حمد کا
دوسرا کویشچن دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ تو اس کا جواب بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر محیط ہے، کوئی اس کا بھید نہیں پا سکتا۔ پھر یہاں سے کر لیں، رنج و مصیبت میں گلا شکوہ کرنے والے بھی اسی کو اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں۔ صبح کی ہوا اللہ تعالیٰ کی صفات کی خوشبو کو دنیا کے ہر حصے میں پہنچا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ ایک اور کویشچن پوچھا گیا، وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا تعلق کس معزز خاندان سے تھا؟ جی، خواجہ الطاف حسین حالی کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر ہے 98، دیکھ لیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، یہ MCQs میں آ سکتا ہے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا، پہلی ہی سطر ہے، دیکھ لیا، نوٹ فرما لیں۔ اب میں بڑھوں گا دوسری نظم یعنی کہ نعت، امیر مینائی کی نعت کے کویشچنز آنسرز کی جانب۔ صفحہ نمبر ہے 105، یہاں پر بھی 5 کویشچنز دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ ایڈیشنل کویشچنز بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں، امیر مینائی کو مکان اور لامکان میں کون نظر آتا ہے؟ امیر مینائی کو، یہ شاعر کا نام ہے، مکان اور لامکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نظر آتی ہے۔ اوکے بوائز، یہ کویشچن جو ہے ٹیکسٹ بک کا ہے۔ صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا مدینے سے آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ یہ دیکھ لیں، پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے، پھولوں میں۔ جی، نیکسٹ کویشچن ہے، ٹیکسٹ بک سے نوٹ کریں، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں یہ حسرت اور آرزو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی مروں۔ خاتم النبیین لکھا ہوا ہے، الحمدللہ تمام مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہے آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ لعنتی ہے۔ اوکے بوائز، وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ ٹھیک جی، نیکسٹ کویشچن ہے، یہ کویشچن دیکھ لیں ٹیکسٹ بک سے۔ سوال ہے دال، شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت و آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ جی، ایک اور کویشچن دیکھیں، یہ عام طور پر طوطا طوطی ہوتا ہے، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن طوطی بولنا، شہرہ ہونا، شہرت ہونا تو یہ بھی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اردو میں یہ عام ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، طوطی و بلبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ جی، ایک اور کویشچن پوچھا گیا ہے، آن سین کویشچن، وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ لالے کے بے داغ ہونے اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ لالا ایک پھول ہے، ٹیولپ انگلش میں کہتے ہیں، اس میں داغ ہوتے ہیں۔ گل گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، جس شاخ پر بھی گلاب کا پھول ہوتا ہے اس شاخ پر کانٹے ہوتے ہیں۔ گل گلاب کا پھول جس شاخ پر بھی ہوتا ہے اس شاخ پر کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے۔ تو گلاب کا پھول کانٹوں کے بغیر نہیں ہوتا اور گل لالا بے داغ نہیں ہوتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر مینائی نے تشبیہ دی ہے دونوں سے، لیکن کیا کہا ہے؟ کہا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے داغ لالا ہیں، لالا گل لالا کا پھول ہے، گل لالا ہے لیکن بے داغ ہیں، گلاب ہیں کانٹوں کے بغیر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے ضرر ہے، کسی کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، کسی کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقصان نہیں پہنچا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب ہے، لا ریب فیہ، قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو صاحب کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے داغ ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
انسان کامل ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کامل، ٹھیک ہے، اوکے بوائز جی۔ گل لالہ اپنی خوبصورتی میں باکمال ہے، یہاں اس کا آنسر لکھا دیکھ لیں، لیکن اس میں داغ کی صورت میں ایک کمی ہوتی ہے۔ اس طرح گلاب کا پھول خوبصورتی میں بے مثال ہوتے ہوئے کانٹوں کا عیب بھی رکھتا ہے۔ شاعر نے ان پھولوں کی خوبیوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کامل اور بے عیب قرار دیا ہے۔ شاعر نے ان پھولوں کی خوبیوں کی طرح یعنی کہ خوبصورتی کو لیا ہے، گل لالہ کی خوبصورتی کو بھی لیا ہے اور گلاب کی خوبصورتی کو بھی لیا ہے۔ حضور کو گلاب بھی قرار دیا ہے اور گل لالہ بھی، لیکن بے داغ اور کانٹوں کے بغیر۔ ان میں تو خامیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے ہاں ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، برسات کی بہاریں ہمارے پاس تیسری نظم ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے کویسچنز آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 109 ہے، یہاں پر بھی 5 کویسچنز ہیں، ان کے علاوہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں پیپر میں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا کویسچن ہے الف، پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کویسچن جو ہے عام طور پر نہیں پوچھا جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی نے کن کن شعراء کا زمانہ دیکھا؟ نذیر اکبر آبادی نے میر، سودا، ناسخ، آتش، انشا اور جرت جیسے شعراء کا زمانہ دیکھا۔ ٹیکسٹ بک میں سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، دوسرا پیراگراف پیسیج ہے، نذیر اکبر آبادی نے میر و سودا، ناسخ و آتش اور انشا اور جرت کا زمانہ دیکھا۔ سمجھ لگ گئی آپ کو پیارے بچوں جی۔ نیکسٹ، نذیر اکبر آبادی کے 4 ہم عصر شعراء کے نام لکھیں، یعنی کہ اس کے زمانے کے شعراء، یہی میر و سودا، ناسخ اور آتش نذیر اکبر آبادی کے 4 ہم عصر شعراء تھے، یعنی کہ اسی کے زمانے کے شاعر تھے، ٹھیک ہوگا پیارے بچوں جی۔ نظم برسات کی بہاریں کے پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ ٹیکسٹ بک صفحہ نمبر 109 کھول لیں، اس پر الف جو ہے کویسچن جو ہے وہ دیکھ لیں۔ نظم برسات کی بہاریں کے پہلے بند میں برسات، باغات، ٹھیک ہو گیا، قطرات، گھات قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا بند دیکھ لیں، برسات، یہ کی بہاریں تو چھوڑے نا اس کو نہیں، یہ اس سے پہلے جو ورڈز ہوتے ہیں ہم آواز، برسات، باغات، قطرات، گھات، سمجھ لگی پیارے بچوں؟ نظم برسات کی بہاریں میں گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ یہ کویسچن ہے، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ نظم برسات کی بہاریں میں گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے شاعر کی مراد ہے کہ بارش کی وجہ سے چمن و گلشن یعنی کہ باغات جتنے بھی ہو سکتے ہیں اور تمام سبزے نہا گئے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ہر چیز پانی میں نہائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں جی۔ پیارے بچوں نیکسٹ کویسچن ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں کن موضوعات کا ذکر ملتا ہے؟ یہ بھی آیا ہوا ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم یعنی کہ معاشرے میں جو رسومات ہیں، میلوں ٹھیلوں، جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا بھی، یہ میں آپ کو اس کا جو ہے جواب دکھا دیتا ہوں ٹیکسٹ بک سے بھی۔ ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 107 آخری پیراگراف ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر، ان کی نظموں میں مناظر فطرت، مذہبی تہوار، سماجی رسوم، میلوں ٹھیلوں، جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ یہ نوٹ فرما لیا کریں ساتھ ساتھ پیارے بچوں، کوئی بچہ جب تک استاد کو اہمیت نہیں دیتا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نظم برسات کی بہاریں کے تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ جی دیکھ لیں، میں آپ کو ٹیکسٹ بک سے بھی دکھاؤں گا۔ نظم برسات کی بہاریں کے تیسرے بند میں موجود ردیف ہرے بچھونے استعمال ہوا ہے، دکھاتا ہوں آپ کو۔ صفحہ نمبر 108 پہلا بند 1 2 3، ٹھیک ہے، ہرے بچھونے ہرے بچھونے ہرے بچھونے، پتہ چل گیا پیارے بچوں جی۔ اگلا سوال ہے، نظم برسات کی بہاریں کے چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ یہ عام طور پر جو ہوتا ہے نا اس طرح کے، کیونکہ آپ کے سامنے نظم تو ہوتی نہیں اس وقت، تو یہ سوالات آپ سے پوچھے نہیں جا سکتے، تیسرے بند میں کون سا استعمال ہوا ہے، چوتھے میں کیا، یہ نہیں پوچھے جائیں گے، اوکے بوائز جی۔ دیکھیں ذرا، نظم برسات کی بہاریں کے چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟
نظم برسات کی بہاریں کے چوتھے بند میں کوئی ردیف استعمال نہیں ہوئی ہے یا ردیف کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیتر سبحان تیری قدرت کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہ میں کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 109 نکالیں جی، آخری بند ہے، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ ٹھیک ہوگا پیارے بچوں؟ ٹیکسٹ بک اپنے پاس رکھا کریں جب استاد پڑھا رہا ہو۔ جی، نذیر اکبر آبادی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ صفحہ نمبر 107 یہ دیکھ لیں جی۔ تو پیارے بچوں نیکسٹ کوشچن ہے تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو کسی خاص وصف یعنی کہ خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چاند کی طرح خوبصورت، تو تشبیہ میں ورڈز ہوتے ہیں، استعمال الفاظ ہوتے ہیں کہ جیسا یا کی طرح۔ اوکے بوائز، یہ میں کتاب سے بھی دکھا دیتا ہوں، ٹیکسٹ بک سے آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 110 پر اس کی ڈیفینیشن موجود۔ ٹھیک، دیکھ لیں آپ۔ آخری کوشچن ہے مخمس نظم سے کیا مراد؟ مخمس 5، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ یاد رکھنا ہے، مخمس عربی کا لفظ ہے، مخمس کا مطلب ہوتا ہے 5۔ مخمس نظم سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو مخمس کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ کوشچن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 108۔ طلبہ کو مخمس کی حیت کا تعارف کرانا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، حیت ہوتا ہے نوعیت، کیسی ہوتی ہے نظم۔ 5 مصرے ہوتے ہیں، یہ میں نے یہاں پر آنسر لکھا ہوا ہے، ٹیکسٹ بک کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے میں نے صفحہ نمبر 108 پر، وہاں سے بھی میں نے آپ کو سالٹ پیپر سے بھی دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ پیارے بچوں ایک دفعہ ویڈیو کی صورت میں ایک دفعہ پھر کویشچنز آنسرز دیکھ لیں، حصہ نظم کے۔ جی تو پیارے بچوں پڑھتے ہیں، ہماری اگلی نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ علامہ محمد اقبال کی یہ نظم ہے، اسی نظم کے کویشچنز آنسرز کریں گے۔ اس کے کویشچنز ہیں بیٹا، یہ دیکھ لیں، علی بے جیم دال ہے واؤ زے، 7 کویشچنز ہیں۔ صفحہ نمبر میرے پاس ہے بیٹا 114۔ ٹھیک ہے، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ابھی دیکھتے ہیں، تو ان سوالات کے علاوہ اگر ایڈیشنل کویشچنز ہوں گے وہ بھی ہم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ کیونکہ ایگزام میں ضروری نہیں کہ اس ایکسرسائز میں سے ہی سارے کویشچنز چنے جائیں یا منتخب کیے جائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جی، پہلا ایڈیشنل کویشچن جو دیا ہوا ہے وہ دیکھ لیں آپ۔ علامہ اقبال کی شاعری کی کتابوں کے نام لکھیے۔ یہ رائٹر کا یا پوئٹ کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے آخری پیسج یا پیراگراف اسی بارے میں ہوتا ہے۔ پیراگراف یا پیراگراف ہے انگلش میں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پیراگراف۔ جی پیارے بچوں دیکھ لیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی علامہ اقبال کی مشہور شاعری کی کتابیں ہیں۔ یہ میں درسی کتاب جو ٹیکسٹ بک ہے وہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں 112 پیج ہے، یہ آخری پیسج دیکھ لیں، نظر آ گیا پیارے بچوں؟ جی، نیکسٹ کویشچن ہے، اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے کون سی 2 زبانوں میں زیادہ شاعری کی؟ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبانوں میں زیادہ شاعری کی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔
دونوں کا ذکر ملے گا، اردو اور فارسی. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اگر شجر کی ڈالی ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا وہ ہری بھری ہو سکتی ہے دوبارہ؟ نہیں. اگر شجر کی ڈالی ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو وہ بہار کے بادل سے سبز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے پیارے بچوں. نیکسٹ کویسچن ہے، نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اخلاقی نہیں کہنا، اخلاقی کہنا ہے. جی، نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ملت سے رابطہ قائم کرنا ضروری ہے. اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم رہے گا تو مسلمان کامیاب و کامران ہوں گے. اگر ان کے درمیان یا ان کے درمیان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ مسلمان ہی رہیں گے. ٹھیک جی. اتفاق نہیں ہوگا تو وہ مسلمان زوال کا شکار ہوں گے، تنزلی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیں گے. جی پیارے بچوں، نیکسٹ بڑھوں گا. جی، اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ اقبال نے ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد ملت یا قوم مراد لیا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی، یہ ٹیکسٹ بک کا دیکھیں کویسچن، یہاں سے صفحہ نمبر 114 پہ دیا ہوا ہے. اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن جو ہے ٹیکسٹ بک کے اسی صفحے پہ دیا ہوا ہے، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ جی دیکھ لیں جواب. ڈالی یا شاخ درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے عہد خزاں لازوال ہے. عہد خزاں اس فرد کے واسطے لازوال ہے جو اپنی قوم سے الگ اور جدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے پیارے بچوں، کس کے گلستان میں فصلیں خزاں کا دور ہے؟ یہ کویسچن ہے، جواب دیکھ لیں. ہندوستان کے مسلمان چونکہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے انہیں مخاطب کیا گیا ہے کہ ان کے باغ میں خزاں کا دورہ ہے. برصغیر کے مسلمان مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، زوال پذیر ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ یعنی کہ گلاب کا پھول جو ہے اس کی جیب سے مراد ہے سینٹر، جہاں پر زردانے ہوتے ہیں. یاد آیا؟ جی، جیب گل زر کامل عیار، زر کامل عیار سے مراد ہے خالص سونا، یا یوں کہہ لے ایمانی قوت. کون سی قوت؟ جی، ایمانی قوت سے خالی ہے. جی یہاں دیکھ لیں، جیب گل زر کامل عیار یعنی خالص سونے سے خالی ہے، یعنی مسلمان اپنی خالص اسلامی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ یہاں جو سوال لکھا ہوا ہے، اقبال کے نزدیک خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے، کون نغمہ گا رہے تھے؟ جی، اقبال کے نزدیک خلوت اوراق میں نغمہ زن تھے کون؟ طیور کیا ہوتے ہیں؟ پرندے. یہاں دیکھ لیں آپ، اقبال کے نزدیک خلوت اوراق میں طیور یعنی کہ پرندے نغمہ زن تھے. طیور سے مراد ویسے تو ہوتا پرندے، وہ لوگ جو دور دراز سے حصول علم کے لیے اسلامی ملکوں میں آتے تھے، زوال کے سبب انہوں نے آنا چھوڑ دیا. اوکے ہو گیا. ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے، یعنی کس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے؟ یہاں دیکھ لیں اس کا آنسر. ہمیں موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹنے والی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دوبارہ ہری بھری نہیں ہوگی. جی، نیکسٹ کویسچن ہے، امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ بھئی جو ٹہنی درخت سے جڑی رہے گی وہی امید بہار رکھ سکتی ہے نا. شاباش. امید بہار کے لیے شجر سے پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے، جڑے رہنے کی. شاعر کی اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کو یا مسلمان کو اپنی ملت سے جڑے رہنا چاہیے، اتحاد رکھنا چاہیے، اتفاق رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی، علامہ محمد اقبال کے مطابق شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی شاخ سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شاخ بریدہ سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو شاخ درخت سے کٹ جائے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے۔ یہاں تک رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا پیارے بچوں؟ یہ ذرا دیکھ لیں، دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ جی پیارے بچوں دوبارہ دیکھ لیں، یہ آنسرز ایک ہی دفعہ میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو جب ریکارڈ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے بیٹا محفوظ ہو جائیں گے، جہاں سے چاہیں آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اس کا ریکارڈ موجود ہو تو نو پرابلم۔ ریکارڈ ناؤن ہے، ریکارڈ verb ہے، ٹھیک ہے جی پیارے بچوں؟ جی پیارے بچوں ایک اور نظم ہے، یہ ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 151 پر ہے، 151 پر موجود ہے۔ شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم، امجد اسلام امجد نے لکھی ہے۔ یہ نام پوچھا جا سکتا ہے کس نے لکھی ہے۔ اس کے کویسچن جو پوچھے گئے ہیں، اس کی کوئی ایکسرسائز تو ہے نہیں، لیکن جو کویسچنز پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی اس نظم کے 2 ہی کویسچن پوچھے گئے ہیں، وہ کون سے دیکھ لیں۔ نمبر 1، آرمی پبلک نہیں ہوتا، آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کا واقعہ کس شہر میں ہوا؟ آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کا واقعہ پشاور شہر میں ہوا تھا، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کب ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی تو پیارے بچوں ایک اور کویسچن ہے، وہ بھی دیکھ لیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ امجد اسلام امجد نے لکھی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، پھر دیکھ لیں۔ جی یہ پیارے بچوں ایک دفعہ ویڈیو کی صورت میں ایک دفعہ پھر کویسچنز آنسرز دیکھ لیں، حصہ نظم کے۔ جی That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel, Words of Power. Bigger is your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.